ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کسی جماعت کے خلاف نہیں، سیاستدانوں میں مذاکرات خوش آئند بات ہے. ہمارے لیے تمام سیاستدان قابل احترام ہیں، لیکن سیاست کو ریاست پر مقدم رکھنے والوں کو جواب دینا ہوگا. پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں تک جاتے ہیں. آرمی چیف بارہا کہہ چکے کہ ایک پاکستان کی جان اور مال افغانستان پر مقدم ہے. یہ بھی کہا کہ بجلی چوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف پاک فوج سرگرم عمل ہے. اس میں دو باتیں بہت زبردست ہیں میرے نزدیک. کم از کم ایک تو آرمی چیف کا یہ کہنا کہ ایک پاکستانی کی جان اور مال افغانستان پر مقدم ہے، زبردست. مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے. تو پاکستانی کی جان اگر قیمتی نہیں تو پھر پاکستان بھی قیمتی نہیں ہے، چونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لوگ شہریوں سے ملک بنتے ہیں. ادروائز پاکستان کیا ہے؟ وہی پہاڑ، وہی جنگل، وہی صحرا، وہی کھیت، وہی کھلیان، وہی نہریں، وہی سمندر، وہی دریا. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ عوام. اگر ان کی زندگیاں یہ وہ سارا، ایک تو یہ بات بہت پتہ کی ہے انہوں نے، میں نے نہیں یہ پڑھا تھا آرمی چیف کا بیان. بالکل ٹھیک ہے، ان کو وہ دو جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ برادر میں اچھا. دوسری جو بات کی ہے ڈھنگ کی، اس پہ میرے نزدیک سوالیہ نشان ہونا چاہیے. یہ بھی کہا گیا بقول آپ کے بجلی چوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف پاک فوج سرگرم عمل ہے. بھئی اس کا فالو اپ ہوگا، اس کے نتائج نظر آئیں گے. یہ تو رونا ڈے ون کا. دیکھو بات سنو، اس ملک میں کوئی مافیا ایسا نہیں ہے، وہ لینڈ مافیا ہو یا یہ بجلی چور ہوں، یہ ڈکیت ہوں، ذخیرہ اندوز، یہ سیاستدانوں کے پروردہ ہوتے ہیں. یہ پارٹی فنڈ کے نام پہ ان کو رشوت دیتے ہیں اور لاکھوں میں دے کے، کروڑوں میں دے کے اربوں میں وصولتے ہیں. کوئی مذاق ہے یار؟ 77 ایئرز اولڈ کنٹری. ابھی تک ان کو یہ نہیں سمجھ آئی. ان پہ صحیح ہاتھ ڈالو، اس میں کنٹینیوٹی ہو. بجلی چوری، فلانا، ذخیرہ اندوزی، ہر قسم کا جو کرائم ہوتا ہے یہاں، یہ سیاسی ڈانز جو ہوتے ہیں، یہ ان کی رضامندی اپروول کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ جانتے ہیں کہ جنہیں کروڑ روپیہ چندہ دیتا ہے انہیں مال کے نہ بنانا ہے. اچھا، باقی یہ 2014 کے نیشنل ایکشن پلان میں دہشت گردوں کے ساتھ ان کے سہولت کاروں یعنی معاشی دہشت گردوں، یہ ٹرم میں نے پہلی بار استعمال کی تھی. پاکستان میں اصلی دہشت گرد اس ملک کا اقتصادی دہشت گرد ہے جو پوری قوم کو کھوکھلا کر رہا ہے. قابل اعتراض وہ نہیں ہے جو کسی درخت کی 4 شاخیں توڑ کے لے جا کے گھر میں اپنا چولہا گرم کر لے، جو اس کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے. ان پہ توجہ دو. اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ خلاف بجلی چوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف پاک فوج سرگرم عمل ہے، میرے تو ایمان کا حصہ ہے. اگر اس میں فالو اپ ہوا، کنٹینیوٹی ہوئی اور یہ واقعی ایسا ہوا، ختم ہو جائے گا. اگر یہ سارا کچھ ہوا جو میں باقی بتا رہا ہوں، باقی تو اس ملک میں کسی ادارے میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام پورا کر سکے. یہ صرف فوج اور یہ اچیو کر سکتی ہے. کرو. آپ خوشخبری سنا رہے ہیں، خوشخبریاں سنتے سنتے تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. اور بات سنو، یہ معاشی دہشت گردوں والا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ یار میری اگر باہر جائیدادیں ہیں، فلانا ہے، اور میں سر عام یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میری آمدنی سے میرے اثاثے کئی گنا زیادہ ہوں، تمہیں کیا؟ یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، یہ اعترافی بیان ہے، جرم کا اعتراف ہے. یہ تو کرو سارا کچھ نا بھائی. کن کا انتظار کر رہے ہو آپ؟ ملک کہاں پہنچ گیا 77 سال میں؟ خدا کا خوف کرو. پہنچائیں آپ، بہت اچھی بات ہے. پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. جی حسن صاحب، دوسری طرف افغانستان میں افغان طالبان حکومت کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کو کمتر سمجھتا ہے، تو تاریخ سے سبق سیکھے. پاکستانی حکومت سوویت یونین، امریکہ اور نیٹو کے حال پر نظر ڈالے. ہاں، اسے کہتے ہیں خب سے باطن. اندر کا زہر اور کرود بول رہا ہے. میں نے کیا بات کی، اب کل کے پروگرام میں بھی کی، میں باقی پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں. دیکھو دماغ میں خناس ہے،
طالبان حکومت کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کو کمتر سمجھتا ہے تو تاریخ سے سبق سیکھے کہ کیسے ہم آ کے وہاں لوٹ مار کرتے رہے اور یہ کرتا رہے. لیکن یہ بات ٹھیک کر رہا ہے, بندہ بات غلط نہیں کر رہا, وہ اپنے جرائم کا اعتراف کر رہا ہے. پاکستان تاریخ یہی تاریخ ہے جو میں یاد دلاتا رہتا ہوں. دیکھو اس کا اندر باہر آ گیا ہے, لیکن وہ یہ نہیں جانتا زمانے بدلتے رہتے ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. یہ وحشیوں کا زمانہ نہیں ہے, مردوں کو غلام بنا کے لے گئے, عورتوں کو کنیزیں بنا کے لے گئے, وہ زمانے نہیں ہیں. یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اب کوئی اس طرح کی حرکت کرو گے منہ پھیر کے رکھ دیں گے. یہ بیسیکلی کیا ہے, ان میں آج اگر وہی سخت ہوتی تو یہ وہی کچھ کرتے جو پہلے کرتے رہے. یہ پورے بر صغیر پہ بھاری تھے. آج یہ پاکستان کی ایک چٹکی نہیں برداشت کر سکتے. اور باقی جو انہوں نے مثالیں دی ہیں, نیٹو شیٹو تو سوویت یونین, اس میں پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن ہے, ان کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو پروفیشنل صدیوں سے خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ ہے وہ ہے سارا. اور یہی بات دیکھو, اندر کا کرودھ اور زہر باہر آ گیا ہے. اور یہی بات میں کرتا ہوں ہمیشہ کہ بات سمجھو, برادر 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 بات کرو, آ گئی نا بات سامنے. تو اس لیے جانے دو, یہ بات پاکستان کے حکمرانوں کو اور عوام کو اس خواب سے نکالو. یہ افیون جو تم نے دی ہے نا لوگوں کو, برادر برادر برادر, کل کچھ کرنا, بالکل نہیں. یہ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو ملنا چاہیے. برادروں کی طرح بہیو کریں, بسم اللہ, وہ تو غیر بھی کریں. چین تو پھپیدہ پتر ہے, ان کا تمہارا مذہب کو تاریخ کوئی ہے معاملہ, لیکن وہ ایک اور طریقے سے ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں. ان کی اپنی ضروریات ہیں, وہ اپنی جگہ پہ, اور میوچلی بینیفیشل رشتہ جو ہوتا ہے نا, یا ڈیل, وہی پروان چڑھتی ہے. آپ کے میرے درمیان اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے, وہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی سود مند ہوگی تو چلے گی, نہیں تو نہیں چلے گی. چائنا بھی برادر ہے, یہ بھی برادر ہیں. برادر ایک ہونا ایک رویے کا نام ہے, ماں ایک رویے کا نام. یہ جو پڑھتے ہو اخباروں میں, چار بچے چھوڑ کے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی, وہ تو ماں ہی نہیں رہی, اس کے پیروں کے نیچے تو جنت نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں ماں باپ بھائی دوست وطن, اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. وہ جو اعتزاز صاحب گایا کرتے تھے, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ماں کے جیسی ہوگی تو ریاست ہے, ورنہ ستیلی ماں جیسی ہے. تو لوگوں کو سمجھ, یہ پہلی بار لوز بال, اتنا لوز بال پھینکا ہے کہ پاکستان افغانستان کو کمتر سمجھتا ہے تو تاریخ سے سبق سیکھے. آؤ ایک نیا سبق پڑھنے کو ملے گا. دھمکیاں دے رہے ہیں اور فلانا کر رہے ہیں, بندے ہمارے ادھر شہید ہو رہے ہیں. کبھی کیپٹن میجر کی عمر کا اندازہ لگایا ہے؟ کم سن بچے ہوتے ہیں. ایک اور 1.5-2 سال پرانی بات ہے. ایک بیوہ, وہ تابوت تھا, اوپر شیشہ تھا, یوں کر کے میرے سامنے چہرہ آ گیا. نہ مجھے وہ شہید کا نام یاد ہے, نہ مجھے وہ بیوہ کا چہرہ نہیں مجھے بھولا. پھر ایک اور شہید تھا, وہاں لوگ اکٹھے ہوئے, تو چھوٹا بچہ 10 سال کا, تو وہ لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ انکل بھائی کے سامنے بات نہ کریں کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی. حسن صاحب, انڈیا میں گوگل میپ پر دکھائے جانے والے کلیئر راستے پر گاڑی زیر تعمیر پل سے گر گئی, حادثے میں 3 مسافر ہلاک. یار یہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ 3 مسافر ہلاک اور یہ اور وہ, لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان میں ان کی کتنی حماقت ہے. رستے میں کہیں کوئی اشارہ تھا نہیں تھا, پتہ نہیں, تفصیلات کا نہیں پتا. لیکن گوگل جو ہے وہ بھگوان تو نہیں ہے. اچھا, اور ایک بات اور بتاؤں میں صاحب تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے, مجھے اس کی تفصیل کا نہیں پتا, اس لیے میں ابھی آبا گوئی کر رہا ہوں. ایک بچہ ایک کڈنی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. دل جو ہے لیفٹ پہ ہوتا ہے نارملی, کبھی کبھی 1 in a million رائٹ پہ نکل آتا ہے.
یہ نابینا کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ پیدائشی جسے نابینا کہتے ہیں. یہ 6-7 انگلیاں کیسے ہو جاتی ہیں؟ پیدائشی گونگا کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ. تو یہ تو بہرحال انسان کا معاملہ ہے. تو انڈین ہیں تو ہماری جڑیں تو ایک جیسی ہیں نا. تو جب پڑھے ہوگا ہماری طرح کو بنگے ہی ہوں گے. احتیاط نہیں کی ہوگی, دیکھا نہیں ہوگا. ممکن ہے بورڈ ارد گرد لگے ہوں, ممکن ہے اندھیرا ہو, رات کا وقت ہو. میں چونکہ اس حادثے کی افسوسناک بات ہے, انسانی زندگی کوئی بھی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, تو میں اس کی تفصیلات سے واقف نہیں. لیکن اگر یہ 100% گوگل کی بونگی ہے تو تب بھی انڈرسٹینڈیبل ہے. نیچر نہیں یہ کرتی سارا کچھ. میں نے بتایا نہیں 6 انگلیاں ہوتی ہیں لوگوں کی, بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے. کڈنی پتہ لگتا ہے جی ہے ہی پیدائشی طور پہ یہ کڈنی ہے, وچ از گڈ انف ٹو سروائیو, بٹ ہوتا ہے پیدائشی نابینا فلانا, یہ بے شمار اس طرح کی چیزیں. وہ جی تو بس ٹھیک ہے, نارمل ہے, ایسی بات نہیں ہے. چیئرمین ایف بی آئی راشد محمود دنگڑیال نے انکشاف کیا کہ پاکستان کے 5% سب سے زیادہ کمائی کرنے والے افراد 16 کھرب روپے کا ٹیکس چوری کرتے ہیں. ان کے خلاف کارروائی کریں گے. کریں گے, میں کی کراں, کریں گے. گا گے گی, یہ سارا ملک گا گے گی پہ چلا, کریں گے. یہ تو کوئی خبر نہیں, جو انہوں نے بتایا وہ تو کوئی خبر نہیں ہے. کسی بھی پڑھے لکھے آدمی یا نہ کوئی انکشاف ہے نہ خبر ہے, پتہ ہے. چند گھرانے ہیں آباد, باقی سارے ہیں برباد, ختم. یہ وہی لوگ ہیں. دیکھو ہو گیا ہے, ہو جائے گا, کر دیں گے, یہ کیا ہے دیکھو بات سنو, مت دو بیان. ہمارے زخموں کو کریدنا اور ان پہ مرچیں چھڑکنا بند کرو. جب ان کی چیخیں سنائی دیں گی ہمیں پتہ لگ جائے گا. یعنی چیئرمین ایف بی آر کو پتا ہے. اچھا میں کی کراں بھائی, میں روکنا ہے یہ رنگ بازیاں اور راگ. وہ زمانہ لد گیا, کام کرو, ڈیلیور کرو. نیکسٹ ٹاپک ہے صاحب, امریکی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ انسانی معدے میں موجود جرثومے ہماری دماغ کو توانائی فراہم کرنے کا کام کرتے ہیں, جبکہ دیگر جانوروں میں یہ جرثومے اس توانائی کو ذخیرہ کر لیتے ہیں. اچھا, میں آپ کی بات سن کے نا میرا دھیان گیا ہے ہماری چند مخصوص برادری ہیں, آپ نے نام کیا لینا, وہ ڈنگروں کی طرح کھانے کے لیے ہی زندہ ہوتے ہیں. ہاں, پوریاں کڑھائیاں کھا گئے تو فلانا ٹمکانا, ویشیوں کی طرح کھانا. تو ان سب کو تو پھر آئنسٹائن ہونا چاہیے, نیوٹن ہونا چاہیے, سقراط بقراط وغیرہ, یہ وہ سارے چانکیا یا وہ اور کیا میکیاویلی ٹائپ, وہ اس طرح وہ جو جس طرح خوراکیں پھاڑتے ہیں, اللہ معاف کرے, کڑھائیوں پہ کڑھائیاں. تو اچھا, مجھے پھر نیم پاگل ہونا چاہیے. میں دن میں ایک بار کھاتا ہوں, کھانا پراپر ایک بار, تو پھر مجھے تو پھر, لیکن بہرحال یا آپ سمجھا نہیں پائے مجھے, یا یہ سوال ٹھیک طریقے سے شائع نہیں ہوا, تو مجھے اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا. کئی ہماری برادریاں ہیں, کھابا گیری ان کا امتیازی نشان ہے, لیکن وہ تو ہم ہی ڈنگر منگر ہی ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتے. فروڈیے یہ وہ سارا اڑا, تو کوئی کریٹو کام نہیں ہوتا, فلاں نہیں ہوتا. یہ جو توانائی فراہم کرنے والی بات ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر میرے جیسوں کو جو کم خور ہیں وہ ان کو تو پھر ویسے ہی مجہول ہونا چاہیے. مجھے سچی بات ہے اس کا تھوڑا پتہ کرنا, مجھے ویسے ہی دلچسپی ہے ان چیزوں سے, چیک کرنا ہے اس کی تفصیلات کے بارے میں. آئی کانٹ آنسر دس کوسچن, مجھے نہیں اس کی سمجھ ہے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, ویسے بھی لاسٹ منٹ ہے, ایک شعر اور ایک اس کے پیچھے کہانی سنا دیں. وہ چلو, میں بھی کتنا اچھا ہوں, بالکل تیرے جیسا ہوں. اس کا ایک مطلب ہے, جو انسان کو پاکیزگی سے اس کو پاکیزہ ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال بہت آج کا شعر